السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سارے بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنی زندگیوں میں جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہوں گے مطمئن ہوں گے، ان کی زبانوں پر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا ہوگا، اور وہ اپنی ہر سچویشنز کو اپنے اللہ کے سامنے رکھتے ہوں گے، رکھنے کے بعد بالکل ٹینشن فری ہو جاتے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے، ان سچویشنز کی وجہ سے اور اسٹرگل کی وجہ سے ان کی زندگیاں کافی حد تک مطمئن ہوتی ہوں گی، اچھی گزرتی ہوں گی الحمدللہ۔ ہم اللہ سے یہی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں کا رکھوالا ہے، اللہ ہماری زندگیوں کو ویسٹ نہیں ہونے دے گا، اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اب اللہ رب العزت اپنے بندے کو عزتوں میں دیکھنا چاہتا ہے، شان و شوکتوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بندے پر کچھ رسپانسبلٹیاں ڈالی ہیں، کچھ قاعدے قوانین اس کے لیے سیٹ کیے، اللہ نے اس کے لیے بہترین زندگی کا انتخاب کیا، ایک مذہب کا انتخاب کیا، ایک لائف سٹائل کا انتخاب کیا جو اللہ کا ڈیسائیڈڈ کردہ ہے، تاکہ انسان اس چیز کو فالو کرتا جائے اور عزتیں سمیٹتا جائے، کامیابیاں سمیٹتا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی سوچ ہے، یہ اللہ رب العزت کو ہم سے محبت ہے، اس کی وجہ سے اس نے یہ سب دنیا کا نظام وغیرہ بنایا۔ اور آج میں آپ کو ایسا قصہ سنانے والا ہوں کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے، سیریسلی آپ لوگ خوش بھی ہو جاؤ گے، حیران بھی ہو جاؤ گے، اللہ سے محبت بھی بڑھ جائے گی، اور یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دل بھی صاف ہو جائیں گے۔ میں نے جب اس قصے کو پڑھا، یقین کرو میرے آنسو جارے ہو گئے تھے، یہ میری اپنی فیلنگس تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ چلا جاتا ہوں الفاظوں میں۔ جب میں کوئی قصہ کہانی ریئل سٹوری پڑھ رہا ہوتا ہوں یا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس دور میں چلا جاؤں کہ کیوں نازل ہو رہی ہے، کیا سچویشنز تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمنے سامنے کیا امیج تھا لوگوں کا، تو اس طرح نا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو وہاں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے۔ میں تو خود اللہ کے لفظوں کے محتاج ہوں، میں تو خود اللہ رب العزت کا محتاج ہوں۔ ہم تو یہ جو باتیں کرتے ہیں صرف ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے، ہمارے گناہ دھل جائے، ہمارے اندر نالج جو ہے گین ہو جائے۔ کس کی نالج؟ یہ نہیں کہ لڑکیاں کیسے پٹانی ہے، یہ نہیں کہ ماڈلنگ کی طرف کیسے جانا ہے، یہ نہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں، یہ نالج گین ہو جائے کہ ہم اسلام کو کیسے فالو کرنے والے بن جائیں ایزی وے سے، اور ہم یہ جو قرآن اتنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے ہمیں، یہ ہمیں کیسے اتنا ایزیلی سمجھ آ جائے، اور حدیث جو کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں جو ہم نے حدیثوں کو سنا ہوا، رٹا ہوا، وہ ہمارے عمل میں کیسے آ جائے۔ بس یہ 3 باتیں ہوتی ہیں ہماری لائف کی، اور کچھ نہیں۔ مجھے جب بھی کسی علم کی تلاش ہوتی ہے، میں پہلے اللہ سے رجوع کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانی پڑے جھولی پھیلاتا ہوں، سجدہ کرنا پڑے سجدہ کرتا ہوں، ہاتھ پھیلانے پڑے ہاتھ پھیلاتا ہوں، رونا پڑے رو لیتا ہوں، ہنسنا پڑے ہنس لیتا ہوں، لیکن اللہ سے اپنی بات منوا کے رہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں اپنے گناہوں کو نہیں سوچتا، میں اپنی کمزوریوں کو اپنے سامنے نہیں رکھتا دعا کے وقت، میں یہ نہیں سوچتا کہ میں بڑا گنہگار ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنے گا۔ اس بات کی اسٹرانگ بلیو ہے مجھے کہ میرا اللہ جب میرے ایک ایک دھڑکن کو سن سکتا ہے، میری ایک ایک سوچ سے وہ واقف رہ سکتا ہے، تو جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں بھلے جھوٹا ہے، وہ بھی رب تک پہنچے گا، اور رب اس کو سن کر نظر انداز نہیں کرے گا بلکہ اس پر فیصلے مرتب کرے گا۔ یقین کریں اللہ رب العزت پر اگر آپ ٹرسٹ کر کے کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہو اور وہ چیز آپ کے لیے جائز ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے، یقین کریں اللہ آپ کو اس سے محروم نہیں کرے گا، قسم سے۔ یہ میں اللہ کی ذات، جتنا میں نہیں جانتا اللہ کو اتنا، ایک کوشش کر رہا ہوں صرف، لیکن میرا اللہ پر اتنا اسٹرانگ بلیو ہے نا کہ میں اگر 1000 گناہ بھی کر لوں ایک دن میں، لیٹ سپوز آج میرا سارا دن گناہوں میں گزرا، سارا دن، لیکن میرے گناہ دیکھو مجھے میری تعلیم سے نہیں روکیں گے، میرے نیک عمل سے مجھے نہیں روک سکتے۔ گناہ کروں گا وہ اپنی جگہ، لیکن جو نیک عمل میری زندگی میں موجود ہے میں گناہوں کی وجہ سے اس سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر میں گنہگار ہوں، سنر ہوں، جو بھی ہوں، میرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا رب کا جو میرے ساتھ معاملہ ہے نا وہ بڑا محبتوں والا ہے۔ ہاں میرے گناہوں پہ وہ قادر ہے کہ مجھے سزا دے سکے، مجھے آزمائشوں میں گرفتار کر سکتا ہے، لیکن میری مانگی گئی دعا کو وہ رد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کی ذات کے خلاف ہے، اس کی صفات کے خلاف ہے۔ میں اللہ سے خالی ہاتھ یہاں پر جھولی پھیلاؤں کہ اللہ میں تیرا محتاج بن کر آیا ہوں اور میرے ارد گرد بھی کوئی نہ ہو، اور جھولی بھی پھیلی اللہ کے سامنے ہو، اتنا بڑا بادشاہ ہو جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اللہ مجھے خالی ہاتھ لوٹا دے صرف اس بیس پر کہ تم نے گناہ کیے، تم نے زنا کیا، تم نے شراب پی، یا تم نے کسی کا حق مارا، یا وٹ ایور، جتنے بھی یہ دنیا کے گن شند ہوتا ہے انسان جس میں منہ مار رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ اس چیز کو پوائنٹ نہیں کرتا بھائی دعا کے وقت۔ یقین کریں اللہ بڑے سے بڑے مشرک کی بھی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے سے بڑے وقت کے گنہگار کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہم تو یار اتنے بڑے گنہگار نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم ڈیلی بیسس پہ زیادہ سے زیادہ کتنے گناہ کرتے ہوں گے۔ لیٹ سپوز اگر آپ نے 5 منٹ نکالے اپنی زندگی کے لیے،
5 منٹ نکال کے ایک پین لے، ایک کاپی لے، بیٹھ جائے کسی کونے پر اور صبح سے لے کر اب تک کی زندگی کو اپنی کاپیوں پر اتارنا شروع کر دے. میں صبح اٹھا، میں نے آنکھ کھولی، میں نے یہ کیا، او ہو یہاں پر میں نے ایک گالی دی تھی، او ہو یہاں پر میں نے اسے برا بھلا کہا تھا، او ہو یہاں پر مجھ سے نماز چھوٹ گئی تھی، او ہو یہاں پر مجھ سے گناہ ہو گیا تھا. کرتے 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 آپ نے اپنے صفحے پر 70 برائیاں جمع کر لی، 70 گناہ جمع کر لیے. اب مجھے بتاؤ 70 گناہ جمع کر لیا آپ نے. اب دوسری طرف ایک حدیث آتی ہے. حدیث کیا آتی ہے کہ جو شخص دن میں کسی بھی دن، چاہے مرد ہے عورت ہے، ایمان والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، 70 مرتبہ صرف اللہ سے یہ کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اللہ رب العزت اس دن کے 700 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اب مجھے بتائیں، مجھے تو 70 گناہ ہی سامنے آئے، چلو زیادہ سے زیادہ 500 گناہ دن کے ہو گئے ہوں گے. ایک چھوٹا سا عمل میرے 700 گناہوں کو معاف کر رہا ہے. تو گناہ تو معاف کرنا بہت آسان ہے، تو میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں؟ میں اللہ سے اپنی حاجتیں کیوں نہ مانگوں؟ میں اللہ کے سامنے کمزوری کیوں نہ اختیار کروں؟ مجھے 23ویں سپارے کی جو فرسٹ آیت ہے نا، بہت اچھی لگتی ہے، بہت زیادہ. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میری ساری رسپانسبلٹی اٹھائی، جو میرا خیال رکھ رہا ہے، جو میرے گناہوں کو ایکسپوز نہیں ہونے دے رہا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس نے امت کے لیے یہ جاری فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو کہ جب بھی تم دعا مانگو گے مجھے اپنے قریب پاؤ گے. قرآن کی آیتوں میں ہمیں یہ بتایا کہ میں بڑا رحمان ہوں. قرآن کی آیتوں میں ہمیں بار بار بتایا کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مجھے بتاؤ، میں ان آیتوں کو اگنور کر کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ڈرنے لگ جاؤں، اللہ سے دور ہو جاؤں؟ نہیں، بلکہ گناہوں پہ میں نے شرمندہ ہونا ہے، گناہوں پہ میں نے ندامت اختیار کرنی ہے، گناہوں پہ میں نے اپنے نفس کو کوسنا ہے، اس کو ڈانٹنا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو ایسی ذات کے ساتھ جو تمہارے ساتھ بہت لوئل ہے. تم کیوں گناہ کر رہے ہو ایک ایسی ذات کے سامنے کہ جو تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل سے واقف ہے، جو عزتوں والا ہے. اب دیکھو میری بات سنو، لیٹس سپوز ہمارے گھر میں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان میں کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، رائٹ؟ بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، ان کا اور ان کی فیملی کا، اس شخص کا پراپر اسلام کے مطابق ہوتا ہے. دنیا کی اتنی فکر نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہوتا ہے وہ شخص. ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر ایسا کوئی شخص ہمارے سامنے ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، میں ہوں زناکار، میں ہوں گنہگار، میں ہوں موبائل میں گندی فلمیں دیکھنے والا، میں ہوں لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنے والا، میں ہوں شرابی، میں ہوں دنیا سے بڑا گناہ بھی میرے اندر موجود ہے. آج میں ایک جگہ بیٹھا ہوں اور ساتھ ہی وہ انسان میرے ساتھ بیٹھا ہے. اب مجھے گناہوں کی سخت ترین عادت پڑی ہوئی ہے، میں 5 سیکنڈ بھی گناہ کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اس شخص کے میرے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، جو اللہ سے بڑا قریب ہے، کیا میں اس کے سامنے گناہ کروں گا؟ کیا میں اس کے سامنے غلط چیزوں کو اٹھاؤں گا، دیکھوں گا، کروں گا؟ نہیں کروں گا نا، رک جاؤں گا. کیوں رکوں گا؟ کیوں؟ کیا میں اس سے ڈرتا ہوں؟ نہیں، ڈرتا تو نہیں ہوں. جب انسان باپ سے نہیں ڈرتا، تو جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو انسان سے کیوں ڈرے گا؟ ایسا ہے. تو کیا مجھے اس کا خوف ہے؟ نہیں، خوف بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں اندر سے اس انسان سے حیا آ رہی ہوتی ہے، ہم اس انسان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنے آپ سے اچھا جان رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بہت نیک انسان ہے، اس کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ یعنی ہمیں، اور حالانکہ اس انسان میں خود ہوں گی کمی کوتاہیاں، ہوں گے ان میں گناہ، لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت اتنی کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں موجود گناہ بھی اس کے سامنے کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ، جو تمہارا رب تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، وہ رب جو تمہیں اتنے لاڈ پیار سے، جس نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، اتنے اچھے طریقے سے پہلے بنایا، خوبصورت بنایا، آنکھوں کو جہاں ہونا چاہیے تھا بالکل ایز اٹ از وہاں پر ہی آپ کی آنکھوں کو رکھا، کانوں کو جہاں پر ہونا چاہیے وہاں پر ہی رکھا. اب ناک کی جگہ کان ہوتی، کان کی جگہ ناک ہوتی تو کیا ہوتا؟ حلیہ بگڑ جاتا. آنکھ کی جگہ زبان ہوتی، زبان کی جگہ آنکھ ہوتی، حلیہ بگڑ جاتا. ہاتھوں کی جگہ پاؤں ہوتے، پاؤں کی جگہ ہاتھ ہوتے، بگڑ جاتا نا حلیہ. لوگ ہمارے قریب آتے، لوگ ہم سے محبت کرتے، لوگ ہم سے متاثر ہوتے، بھلے ہم بہت خوبصورت ہوتے، اٹریکٹیو ہوتے، لیکن نہیں. تو اللہ رب العزت نے پہلے محبت کا جو پروف دیا ہم سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے بنایا. دیکھو، خوبصورت بدصورت یہ ایک الگ ٹاپک ہے، رنگ کالا گورا یہ الگ ٹاپک ہے. انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے تمام باڈی پارٹس اس کے ایز اٹ از اسی جگہ پر لگے ہیں،
جس جگہ پر آنکھ کو ہونا چاہیے آنکھ وہیں پر ہے، کان کو جہاں ہونا چاہیے کان وہیں پر ہے، زبان کو جہاں ہونا چاہیے زبان وہیں پر ہے، ٹانگوں کو جہاں ہونا چاہیے تھا ٹانگ وہیں پر ہے۔ یہ ہوتی ہے انسان کے ڈھانچے کی ایک خوبصورتی، اور اللہ فرما رہے ہیں اسی ڈھانچے کے بارے میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن بہترین شکل اسے میں نے عطا کی، بہترین ڈھانچہ میں نے اسے عطا کیا، بہترین مخلوق ہے میری۔ تو پہلے محبت کی نشانی اللہ رب العزت کی ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں بہترین طریقے سے بنایا، ہمیں ایسے کان دیے جو آوازوں کو سن رہے ہیں، ہمیں ایسی آنکھیں دی جو کلرفل کلرز کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی شکلوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایسا مائنڈ دیا کہ جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے ہم فوراً سے اس کا سارا بایو ڈاٹا کھول لیتے ہیں، ہمیں ایسے ہاتھ دیے جس سے ہم کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ رب بنایا نا کسی نے، ہم نے اپنے آپ کو تو انوینٹ نہیں کیا، ہمیں کسی سائنس کی کسی ٹیکنالوجی یا روبوٹ نے تو نہیں بنایا نا، جس نے بنایا ہے اس نے اچھا بنایا نا۔ تو اچھا کیوں بنائے گا؟ کیونکہ وہ اپنے کام کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنی انسانیت کے ساتھ سنسیئر ہے، لوئل ہے، محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بنایا اللہ نے۔ اللہ محبت کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد دیکھو، انسان جب کمزور ہوتا ہے، لیٹ سپوز آپ کی زندگی میں ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ نہ آپ یہاں کے ہیں نہ آپ وہاں کے ہیں، غربت بھی آپ پر ٹوٹ پڑی، پریشانیاں بھی آپ پر ٹوٹ پڑی، لوگ بھی آپ سے دور ہو گئے، آپ کے اپنے قریبی وہ بھی سب چلے گئے، تمہیں چھوڑ گئے ایک میدان میں، نہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ تمہارے پاس پہننے کو کچھ ہے، نہ تمہارے پاس پینے کو کچھ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جس سے تم اپنی دل کی فیلنگز کو شیئر کرو، ہر طرح سے تمہیں دنیا نے توڑ تاڑ کر ایک کونے میں پھینک دیا۔ ایسی سچویشن میں جا کے تم اپنے آپ کو کیا فیل کرتے ہو؟ الون، تنہا، مایوس، کمزور، ایسی فیلنگز آتی ہے نا، اور ایسی فیلنگز کو سوچ سوچ کر پھر تم روتے بھی ہو، ہرٹ بھی ہوتے ہو، اور یہ سوچتے بھی ہو، اور اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے بھی ہو کہ میرا تو ہے ہی کوئی نہیں یار اس دنیا میں، لوگ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، لوگوں نے مجھے اتنا تنہا کیوں کر دیا، لوگ میرے یقین کیوں نہیں کرتے، میرا دوست کیوں نہیں ہے، میرے ساتھ لوئل لوگ کیوں نہیں جڑ رہے، سنسیئر لوگ میری زندگی میں کیوں نہیں آتے، ہوتا ہے نا یہ گلے شکوے۔ اچھا مجھے بتاؤ، جب یہ گلے شکوے ایک انسان کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں اور انہی گلے شکووں کو چلتے ہوئے فیس کرتے ہوئے کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے جو آپ کی جان میں جان ڈال دیتا ہے، جو آپ کا سہارا بن جاتا ہے، جو آپ کے کمزور سے جسم کو بازوؤں کی طاقت سے اور کندھوں کی طاقت سے اٹھاتا ہے، اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے اور تمہیں ایک امید دلاتا ہے کہ برو یو آر ناٹ الون، آئی ایم وتھ یو، ڈونٹ سیڈ، پریشان مت ہو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم جو کہو گے ویسا ہوگا، یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے توڑ دے جو بھی کر لے میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور وہ اس بات میں سچا بھی نکلتا ہے، وہ دو چار ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے پروف بھی ہو جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی پروف ہو جاتی ہے کہ جو اس نے کہا تھا وہ سچ ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا ایسے انسان کی آپ بات نہیں مانو گے، جس نے آپ کو جینے کی وجہ دی، جس نے آپ کو کمزوری میں ایک سہارا دیا، جس نے آپ کو ایک ایسی سچویشن سے نکالا جہاں پر آپ ٹوٹ چکے تھے، اکیلے ہو گئے تھے، مکمل طور پر اپنے آپ کو توڑ چکے تھے، کوئی آگے بھی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی پیچھے بھی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایسی سچویشن میں جب آپ کا کوئی دوست بنتا ہے اور پھر وہ لوئل ہوتا ہے، سنسیئر ہوتا ہے، تو مجھے بتاؤ ایسے دوست کو آپ کبھی کھونا چاہو گے؟ نہیں کھونا چاہو گے نا۔ ایسے دوست سے کیا کبھی آپ لڑنا چاہو گے؟ نہیں لڑنا چاہو گے نا۔ ایسا دوست جب آپ کو یہ کہے گا کہ میرے دوست تو یہ مت کیا کر، تو آپ اس سے سوال کرو گے کہ کیوں منع کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ یہ میرے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا، جب میں کمزور تھا اسی نے تو سہارا دیا، جب لوگوں نے چھوڑ دیا اسی نے تو اٹھایا مجھے، آج یہ مجھے جو ایڈوائس دے رہا ہے اس نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی آپ اس پر ٹرسٹ بھی کرو گے، آپ اس کی عزت بھی کرو گے، آپ اس سے حیا بھی کرو گے، وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا نا۔ جب وہ ناراض ہوگا پھر تمہیں بھی سکون نہیں ملے گا، تمہارے کسی عمل سے اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر تم بھی اس کے پاس جاؤ گے اسے منانے کہ یار نہیں دیکھ تو نے میری بڑی ہیلپ کی میرے بھائی، تو ایسے کیسے، پلیز معاف کر دے، سوری، یہ وہ اس طرح کی سچویشنز آتی ہے نا انسان پر۔ مجھے بتاؤ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ کے بندے تم ہی تھے نا، میں تو نہیں تھا، یا کوئی اور تو نہیں تھا ہماری جگہ ہماری ماں کے پیٹ میں، ہر بندہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا، اکیلا تھا۔ مجھے بتاؤ وہ سچویشن تم کیسے بھول سکتے ہو؟ کیا جھوٹ تھا؟ کیا تم آسمان سے ٹپکے؟ ماں کے پیٹ میں رہے نا تم 9 مہینے، میں رہا نا، آپ رہے، ہم سب رہے۔ مجھے بتاؤ اس 9 مہینوں میں تمہارے پاس کون سی طاقت تھی؟ مجھے بتاؤ اس 9 مہینے میں تمہارا کون سا دوست تمہارے ساتھ تھا؟ مجھے بتاؤ اس 9 مہینے میں کون سی جائیدادیں تمہارے ارد گرد گھوم رہی تھی؟ کون سے لوگ تھے؟ کون سے سہارے تھے؟ تم تو بالکل اکیلے تنے تنہا، خود سے انجان، بے خبر،
پڑے ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں، لیکن سانس لے رہے تھے، زندگی چل رہی تھی، زندگی کی شروعات وہیں سے ہو گئی تھی. تو تجھے وہاں کس نے سنبھالا؟ تجھے وہاں کس نے سنبھالا؟ کس نے بڑا کیا؟ کس نے کھلایا؟ کس نے سہارا دیا؟ کس نے تجھ پر نگاہ رکھی؟ کس نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا؟ اور پھر اس ماں کے پیٹ کی قید سے تجھے کس نے آزادی دی؟ اللہ نے. محبت کرتا ہے نا. کمزور تھے چھوڑا تو نہیں. جب بول نہیں سکتے تھے تو کیا تمہاری ماں کو یہ نہیں سمجھایا تمہارے رونے سے کہ اس کو بھوک لگی ہے، جلدی سے اسے دودھ پلاؤ؟ بول تو سکتے نہیں تھے تم. کون سمجھا رہا تھا تمہاری ماں کو؟ تم تو دودھ کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے. بھوک کا پتہ ہی نہیں تھا تمہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے. تمہاری ماں تمہیں کیوں دودھ پلا رہی تھی؟ کس وجہ سے؟ تمہاری ماں کو کون کہتا تھا؟ کون اس کے دل میں ڈالتا تھا؟ اللہ رب العزت. تمہارے باپ کے دل میں کون اتنی شفقت پیدا کرتا تھا جو بھری جوانی میں چاہے بیمار ہے، چاہے تندرست ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، لیکن تیری ضرورتوں کے لیے نہ وہ دھوپ دیکھے گا، نہ وہ سردی دیکھے گا، نہ وہ گرمی دیکھے گا، نہ وہ بارش دیکھے گا، کمائے گا، لائے گا، کھلائے گا. کیوں کر رہا ہے یہ باپ تمہارے لیے؟ تم نے کیا دیا بچپن میں باپ کو؟ تمہارا آنا کون سا اس دنیا پہ بہت بڑا انعام ہو گیا، یا تمہارے آنے سے باپ کی زندگی جیسے کہ اسے لاکھوں کا نفع مل گیا؟ کسی بچے کے آنے سے ماں باپ کی زندگی میں کوئی پریکٹیکلی کامیابی ملتی ہے ان کو؟ کوئی دولت مند ہوتے ہیں؟ کوئی گاڑیاں بنگلے آتی ہیں ان کے پاس؟ کوئی ان کے گھر پراپرٹی وہ ساتھ لاتا ہے؟ نہیں لاتا نا. لیکن وہ دیکھو ایک انسان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کر، اور اس رسپانسبلٹی کو ادا کرتے ہوئے وہ تنگ نہیں ہوتے، بوجھ نہیں سمجھتے، بلکہ محبت کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تمہارے ہنسنے پہ وہ ہنستے ہیں، تمہارے رونے پہ وہ روتے ہیں، تم بیمار ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تم ٹھیک ہوتے ہو وہ تم سے کھیلتے ہیں بچوں کی طرح. یہ سب کیفیتیں تمہارے لیے ماں باپ کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ جب تم پیدا ہوئے تو کسی یونیورسٹی سے اس نے سب کچھ سیکھا کہ بچے کو کیسے پالنا ہے؟ نہیں سیکھا نا. اللہ نے سکھایا ان کو. کیسے سکھایا؟ اللہ قدرت والے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیسے بھی کر سکتے ہیں. جب اللہ رب العزت اصحاب کہف کو 309 سالوں تک سلا سکتے ہیں تو کیا وہ ماں کی تربیت نہیں کر سکتے کہ اس نے بچے کو کیسے پلانا ہے، کیسے کھلانا ہے، کیسے سلانا ہے؟ جب اللہ رب العزت حضرت خضر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا سکتے ہیں ود ان سیکنڈز، اور 100 سال بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں، تو کیا تمہارے باپ کے دل میں تمہارے لیے شفقت پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ یہ اللہ رب العزت کیفیتیں ڈالتا ہے انسان کے اندر. اگر اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی خیرخواہی، محبت، کیفیتیں نہ ڈالتا تو ہم ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوتے، پرواہ ہی نہ کرتے کون بچہ، کون ماں، کون بہن، کون بیٹی. یہ سب محبتیں اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی. تو سوچو جو محبت کو پیدا کرنے والا ہے، جو محبتوں کو دل میں ڈالنے والا ہے، جو محبتوں کا مالک ہے، اس کے اندر کتنی محبت ہوگی انسان کو لے کر. کبھی سوچا اس کو؟ نہیں سوچا نا. اسی لیے تو ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی اللہ کی محبت کو فیل کیا؟ نہیں کیا نا. اسی لیے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. کبھی اللہ سے حیا کی؟ نہیں کی نا. اسی لیے تو ہم بڑے بے حیا ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے بے حیا ہوتے جا رہے ہیں. حیا نہیں ہے ہماری آنکھوں میں. اللہ رب العزت کی ذات بہت چھوٹی ہو گئی ہے ہمارے دلوں میں. اللہ کی محبت ہمیں فیل نہیں ہو پا رہی دنیا کے گند کی وجہ سے، کیونکہ ہم گندگی میں بہت سارے منہ مار رہے ہیں. ہر گندگی کے کام کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیسا ہے. آؤ زنا کے قریب جاتے ہیں، لیٹس ٹیسٹ کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. آؤ شراب کو ایک سپ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہے. آؤ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، یا ہم یہ بوڑھے ہو گئے، اپنی زندگیاں تو گزار دی، اب ہماری زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک گناہ کروں گا تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں گا، دوسرا کروں گا پیچھے، دوسرا تیسرا، کرتے 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 بہت پیچھے. پھر ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، دور سے اللہ کو آواز دینا، یا اللہ ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ کمزور پڑ گیا ہوں، بہت دور نکل گیا ہوں، اب مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. اللہ اس پکار کو سنے گا، تمہیں پھر سے اپنے قریب لے آئے گا. تمہارے گناہ پھر سے تمہیں دور لے جائیں گے، تمہاری توبہ پھر سے تمہیں اللہ کے قریب لے آئے گی. تمہارے گناہ پھر سے تمہیں دور لے جائیں گے، تمہاری عاجزی پھر سے تمہیں اللہ کے قریب لے آئے گی. یہ ہوتا ہے کنیکشن وتھ گاڈ، وتھ اللہ. اس بات کی محنت کرنے آئے ہیں ہم اس دنیا میں. ہمارا سیٹلڈ ہونا، ہمارا کامیاب ہونا یہ چیزیں نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، گاڑیاں آ جائے، بنگلے آ جائے تو اوکے فائن، میری زندگی بالکل ٹھیک ہو گئی. نو 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 نو. جس انسان کی زندگی میں اللہ آ جائے، اللہ کو منانا آ جائے، گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر توبہ کرنے کی قوت آ جائے، گناہ سے بچنے کی قوت آ جائے، بے حیائی کے خلاف آواز کھڑا کر اٹھانا آ جائے، اور خود بھی بے حیائی سے بچنا آ جائے، یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اب دنیا چونکہ وہ بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی.
یہ سوچ بھی نہیں رہا ہوگا کہیں سے اس کے نقشے بن جائیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے پاس رزق آ رہا ہوگا۔ ارے جو اللہ مریم علیہ السلام کو بغیر کسی موسم کے، یعنی لیٹ سپوز جو آم ہوتا ہے اس کا ایک موسم ہوتا ہے نا کہ وہ ایک اسپیسیفک سے موسم میں آتے ہیں، پھر کچھ مہینوں بعد ختم ہو جاتے ہیں، آم کا سیزن چلا جاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل آتے تھے کہ ان پھلوں کا سیزن ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے، وہ ایک پیغمبر تھے، وہ ان سے پوچھتے تھے کہ مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو آگے سے کہتی ہے میرا اللہ بھیجتا ہے میرے لیے۔ تو اللہ ہماری بھی ایسی مدد کر سکتا ہے اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، اگر ہم اپنی عبادات کو اچھا کر لیں، اگر اللہ رب العزت سے ہم تھوڑے سے کنیکٹ ہو جائیں، اگر اللہ کو ہم اپنا مان لیں۔ بس صاف لفظوں میں یہ دو آسان سے لفظ، اللہ کو ہم اپنا مان لیں۔ اپنا ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کو کسی نہ کسی درجے میں اپنا مانتے ہیں، اسی وجہ سے ایک دو باتیں ان کی مان لیتے ہیں۔ ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنا مانتے ہیں، اسی وجہ سے شوہر اور بیوی ایک لانگ ٹرم ریلیشن کے ساتھ اپنی لائف کو سپینڈ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے بیزار نہیں ہوتے۔ ہاں لڑائی جھگڑے اپس اینڈ ڈاؤنس چلتی رہتی ہیں ان کی لائف میں، لیکن وہ اکٹھے رہتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم اپنے اللہ کو اپنا مانیں کہ یار میرے پاس تو ماں بھی نہیں تھی، میرے پاس تو باپ بھی نہیں تھا، میرے پاس تو بیوی بھی نہیں تھی، میرے پاس تو بچے بھی نہیں تھے، میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی، بھائی بھی نہیں تھا، دوست بھی نہیں تھا، ہمسایہ بھی نہیں تھا، پڑوسی بھی نہیں تھا، میں تو اکیلا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ کون تھا؟ اللہ۔ اوکے، اللہ۔ اچھا پھر یہ ماں باپ کس نے دیے؟ اللہ نے۔ یہ بہن بھائی کس نے دیے؟ اللہ نے۔ یہ بیوی شوہر یہ کس نے؟ اللہ نے۔ سب کچھ اللہ نے۔ تو جب سب کچھ دے اللہ رہا ہے، جب ہے سب کچھ اللہ کا، تو میں اللہ سے کیوں دور جاؤں؟ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو میں اپنی زندگی میں جگہ دے سکتا ہوں، لیکن خود اللہ کو جگہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے میں مزے لے سکتا ہوں، میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، تو کیا اللہ کی عبادتیں میں نہیں کر سکتا؟ ایسی سوچوں میں خود کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اگر ہم صرف الفاظ تک رہیں گے تو ہم اللہ کی قدرت کو جان نہیں سکیں گے، اگر ہم صرف سننے تک رہیں گے تو ہم اللہ کی بڑائی کو دل میں بٹھا نہیں سکیں گے۔ یہ جو سمپل سی بات اللہ نے قرآن میں ہم سے کہتا ہے نا بار بار کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یہ بیسیکلی اللہ رب العزت آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کتنی بڑی ذات ہوں، میری معرفت کتنی بڑی ہے، میں وہ کرتا ہوں جو کوئی نہیں کر سکتا، میرے آگے زمین آسمان کے تمام نقشے کمزور ہیں، میں ایک رب ہوں اکیلا، کچھ بھی کر سکتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نقصان نہیں دے سکتا مجھے، میں عزتیں تقسیم کرتا ہوں، مجھے کسی کی عزتوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں خود عزتوں والا ہوں۔ زمین پر دیکھو، ہم چلتے پھرتے ہیں، زمین سے ہم بڑے متاثر ہیں، سیریسلی، ایک ہی زمین پہ رہتے ہیں نا ہم، یہ جو اللہ نے پھیلائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اسی پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی پہ ہمارے گھر ہے، اسی پہ ہمارے بزنس ہے، اسی پہ ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، اسی پہ ہماری عشق مشوقیاں چلتی ہیں، اسی پہ ہماری ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، سب کچھ ہو تو زمین پہ رہا ہے نا، کوئی آسمانوں پر تو نہیں کر رہا یہ سب، ہمارا لینا دینا کس پر ہے؟ زمین پر۔ اگر ہم کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے وہ کمپنی ہے، کچھ بھی، جو چیزیں بھی ہمیں متاثر کرتی ہیں، جو چیزیں بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں، جن چیزوں کے اور جن لوگوں کے ہم دیوانے ہو جاتے ہیں، موجود تو وہ اسی دنیا میں ہے نا، اسی زمین پر ہے نا، زمین سے باہر تو نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین ہے ہی میری۔ جب زمین اللہ کی ہوئی تو زمین کے اوپر جتنی بھی ساری چیزیں وہ کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ زمین کے نیچے جتنی چیزیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ مالک کون ہوا؟ اللہ۔ ہم بھی زمین پر، تو ہمارا مالک کون ہوا؟ اللہ۔ تو جب مالک اللہ، تو جب اس طرح سے وہ اپنے اللہ کو مالک سمجھیں گے اور اپنے آپ کو پھر کیا سمجھیں گے؟ بندے، غلام۔ تو غلام کیا کرتے ہیں؟ بندے کیا کرتے ہیں؟ مالک کا حکم مانتے ہیں، مالک کی نافرمانی نہیں کرتے، منافقت والا رویہ اختیار نہیں کرتے، جو کہ اکثر مسلمانوں نے آج اختیار کیا ہوا ہے۔